learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ فاتر آیت 21۔ ولا ذلو اور نہ سایہ، ولا الحرور اور نہ دھوپ۔ دھوپ اور سائے کا مزاج مختلف ہوتا ہے۔ سائے میں یعنی ایمان کے مطابق انسان اطمینان سے زندگی بسر کرتا ہے، دھوپ یعنی کفر میں بے چینی ہے، انسان تکلیف میں زندگی گزارتا ہے، اس لیے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جیسے جنت دوزخ برابر نہیں، ایسے ہی جنت اور دوزخ میں جانے والے مومن اور کافر برابر نہیں۔ ولا یستوی اور نہیں برابر ہو سکتے، الاحیاء ولا الاموات، زندہ اور نہ مردہ۔ ان اللہ یسمع من یشاء، یقیناً اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سناتا ہے۔ وما انت بمسمع، اور آپ ہرگز ان کو نہیں سنا سکتے، من فی القبور، جو قبروں میں ہے۔ زندگی اور موت کا مزاج بھی ڈیفرنٹ ہے۔ زندگی یعنی ایمان والے کی زندگی میں شعور، ارادہ اور حرکت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور موت یعنی کافر کا ضمیر مردہ ہوتا ہے، اس لیے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینے کا ارادہ کر لیتے ہیں اسے حق بات سننے، قرآن اور حدیث رسول کو سننے، دلیل اور حجت کو سننے اور اسے قبول کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ لیکن جن کے دل مردہ ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نہیں سنا سکتے۔ جس طرح قبر کے مردوں کو بلائیں تو وہ جواب نہیں دیتے، اسی طرح اعراض کرنے والے کو بلانا نفع نہیں دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام پیغام پہنچا دینا ہے، چاہے لوگ قبول کریں یا نہ کریں۔ ان انت الا نذیر، نہیں ہے آپ مگر ڈرانے والے۔ رسول کا کام صرف دعوت و تبلیغ ہے، رسول کے بس میں نہیں کہ کسی کو ہدایت دے سکے، اس لیے وہ صرف نذیر کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تبلیغ اور دعوت ہے، آپ اپنا فرض ادا کریں، ہدایت دینا یا نہ دینا اللہ کا اختیار ہے۔ انا ارسلناک بالحق، یقیناً ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشیرم و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، وان من امت، اور کوئی امت نہیں، الا خلا فیہا نذیر، مگر اس میں ایک خبردار کرنے والا گزرا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بھیجا جب ہدایت کے نشان مٹ چکے تھے، حق گم ہو گیا تھا۔ آپ کو دنیا اور آخرت کے ثواب، اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کی خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا ہے تاکہ لوگ آپ کی اطاعت کریں، اور آپ کافروں اور ایمان نہ لانے والے نافرمانوں کو جہنم کے عذاب اور قہر سے ڈراتے ہیں۔ کوئی بھی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس لیے واضح کی ہے کہ اللہ کی طرف سے رسول برے انجام سے بچانے کے لیے کوششیں کرنے کے لیے آتے رہے ہیں۔ آپ کا آنا کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر قوم کو ایمان اور کفر سے آگاہ کیا جاتا رہا ہے تاکہ ان پر حجت کی جا سکے۔ اب اہل مکہ کو بتایا گیا کہ آپ پر بھی حجت تمام کی جا رہی ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا۔ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ، ان کے پاس ان کے رسول آئے، بِالْبَيِّنَاتِ، ساتھ واضح نشانیوں کے، وَبِالزُّبُرِ، اور صحیفوں کے ساتھ، وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، اور روشنی کرنے والی کتاب کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے جھٹلانے پر اس طرح سے تسلی دی گئی کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، حالانکہ پیغمبر روشن دلائل، صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے۔ البینہ سے مراد معجزات بھی ہیں، وہ بھی دلائل ہوتے ہیں۔ کتاب منیر سے مراد موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات ہے۔ ثم اخذت، پھر میں نے پکڑ لیا، الذین کفروا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، فکیف کان نکیر، تو کیسا تھا میرا عذاب۔ جن لوگوں نے ظلم کی وجہ سے رسولوں کی دعوت کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، انہیں اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے عذابوں میں پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے کہ نبی کو جھٹلانے سے بچو، ورنہ تم پر بھی وہی عذاب آ جائے گا جو ان پر نازل ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب اور اس کی گرفت اتنی سخت تھی جس نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ الم تارا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ انزل من السماء ماء، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، فاخرجنا به ثمرات، پھر ہم نے اس کے ساتھ کئی پھل نکالے، مختلفا الوانھا، جن کے رنگ مختلف ہیں، ومن الجبال، اور پہاڑوں میں، جدد، ٹکڑے ہیں، بیض، کچھ سفید، وحمر، اور کچھ سرخ، مختلف الوانھا، جن کے رنگ مختلف ہیں، وغرابیب سود، اور کچھ سخت کالے سیاہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ کس طرح اللہ نے رنگ رنگ کی چیزیں پانی سے پیدا کی ہیں۔ پانی جس کو وہ بارش کی صورت میں آسمان سے اتارتا ہے، ایک ہی پانی سے مختلف رنگوں کے پھل پیدا کرتا ہے جن کے ذائقے، ان کی شکلیں، خوشبوئیں اور جن کے اثرات بھی مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رنگ رنگ کے پہاڑ پیدا کیے جو زمین کی میخیں ہیں۔ یہ پہاڑ ایک دوسرے سے اس طرح ملے ہوئے ہیں گویا ایک ہی پہاڑ ہو۔ ان کے رنگ مختلف ہیں، ان میں سرخ، سفید اور سیاہ رنگ کی دھاریاں ہیں۔
کائنات کے ان تضادات سے اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ فقط انسانوں میں ہی تضاد نہیں ہے کہ کوئی ایمان والا اور کافر ہو، کوئی نیک ہو کوئی بد، یہ تضاد تو کائنات میں پائے جاتے ہیں۔ مثلا پھلوں کے رنگ مختلف ہیں حالانکہ ایک ہی پانی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح پہاڑوں کے مختلف حصے ہیں، سفید اور سرخ، ان میں بھی کئی شیڈز ہیں، ان میں کئی بہت گہرے بھی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ اور انسانوں میں سے، وَالدَّوَابِّ اور جانوروں میں، والانعام اور مویشیوں میں سے، مختلف الوانہ کذالک مختلف ہے رنگ ان کے اسی طرح۔ جیسے پھلوں پہاڑوں اور ان کے راستوں میں اختلاف ہے، اسی طرح انسانوں جانوروں اور مویشیوں کے رنگوں میں بھی اختلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے، اس کی حکمت اور رحمت ہے کہ اس نے مخلوقات میں فرق رکھا جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، در حقیقت اللہ تعالیٰ کے بندوں میں صرف علم رکھنے والے ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ ان اللہ عزیز غفور، یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب بے حد بخشنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق علم والے ہی ادا کرتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی جتنی زیادہ معرفت رکھتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ علم والا وہ ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھے اور اس کے حلال کو حلال سمجھے، اور علم والا وہ ہے جو اللہ کے احکامات کو یاد رکھے اور یقین رکھے کہ اس سے اس کے اعمال کی باز پرس کی جائے گی۔ یقیناً اللہ سب پر غالب بے حد بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تضادات سے جو پھلوں پہاڑوں انسانوں جانوروں اور چوپاؤں میں پائے جاتے ہیں اس سے اپنی صفت عزیز کا شعور دلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غلبہ رکھتا ہے، اور اپنے علم والے بندوں کے ڈر کی وجہ سے اپنی صفت غفور یعنی گناہوں کو معاف کرنے کا شعور دلایا ہے کہ اگرچہ وہ غلبہ رکھتا ہے لیکن معاف بھی کرتا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، سرا وعلانیۃ چھپے اور کھلے، یرجون تجارۃ وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں، لن تبور جو ہرگز برباد نہیں ہوگی۔ یعنی جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور وقت کی پابندی، شرائط اور ارکان اور آداب کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں اور کھلے چھپے صدقات اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ امید رکھتے ہیں ایسی تجارت کی جو کبھی فساد کا شکار نہ ہوگی، بلکہ وہ سب سے بڑی عالی شان اور افضل ترین تجارت ہے۔ آگاہ رہو کہ وہ تجارت ان کے رب کی رضا، اس کے بے پایاں ثواب کا حصول، اس کی ناراضگی اور عذاب سے نجات ہے۔ تجارتی خسارہ تبھی ہوتا ہے جب کسی کے اصل زر میں کمی واقع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں آتی، وہ جو چاہے عطا کر سکتا ہے، وہ اعمال کا پورا اجر عطا فرمائے گا، اس لیے اس کے ساتھ کی گئی تجارت میں خسارے اور کمی کا امکان نہیں ہوتا۔ لیوفیہم تاکہ وہ پورے دے انہیں، اجورہم ان کے اجر، ویزیدہم من فضلہ اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دے، انہ غفور شکور یقیناً وہ بے حد بخشنے والا نہایت قدردان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کے اجر سے بڑھ کر ان کو نوازے گا، ان کے گناہوں کو بخش دے گا، یقیناً وہ غفور ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کو شرف قبولیت بخشے گا، یقیناً وہ شکور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعمال کے پورے اجر دینے سے یہ احساس دلایا ہے کہ وہ خرابیوں سے درگزر کرتا ہے اور مومن بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے۔ وہ تھوڑے کو بھی قبول کرتا ہے، وہ ایمان والوں کی اطاعت اور نیک اعمال کا قدردان ہے، وہ اعمال کا اجر زیادہ دیتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔